مراتب و شرائط ہے. یعنی آپ ہر حکم کو جو شریعت میں آیا ہر ایک کو فرض نہیں قرار دے سکتے، ہر ایک کو واجب قرار نہیں دے سکتے. سمجھ گئے؟ ہر حکم کو اسی طرح حرام قرار نہیں دے سکتے، ہر ایک کو مکروہ قرار نہیں دے سکتے، ہر ایک کو سنت نہیں کہہ سکتے. کوئی سنت میں آئے گا، کوئی مستحب میں آئے گا، کوئی مباح میں آئے گا، کوئی واجب میں، کوئی فرض میں، کوئی حرام میں آئے گا، کوئی مکروہ میں. مکروہ میں بھی کوئی تنزیہی میں آئے گا، کوئی اوپر تحریمی میں جائے گا، پھر کوئی ادھر اولا میں آئے گا، کوئی خلاف اولا میں آئے گا. تو یہ 11 مراتب ہیں احکام شریعت. اب جن کو اس بات کی تفصیل سمجھنی ہو تو میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ اجتہاد، فلسفہ اجتہاد، اجتہاد اور اس کا دائرہ کار اور فقہی اجتہاد کے اوپر اور اس کے فلسفے پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے. میری کتب میں یہ چیز موجود ہے، میرے خطابات اور دروس میں بھی درج ہے. اور خود اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز، جو میرے دادا شیخ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میں صرف ایک واسطہ سے ان کا شاگرد ہوں. کیا؟ ایک واسطہ. میرے اور ان کے درمیان صرف ایک استاذ ہے. بہت کم لوگ اس وقت روئے زمین پر اتنی عالی سند کے ساتھ موجود ہوں گے جن کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ سند کا اتصال صرف ایک واسطے سے. کم لوگ دنیا میں موجود ہیں، کم لوگ، زیادہ نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ایک سند میری اعلیٰ حضرت کے ساتھ متصل صرف ایک استاذ کے ساتھ، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ تھے اور میں ان کا شاگرد ہوں براہ راست 1963 میں. بلکہ زندگی کے میرے پہلے استاذ ہی جن سے میں نے آغاز کیا مولانا ضیاء الدین مدنی. دوسرا ایک واسطے سے دوسرے میرے استاد حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حزب الاناف لاہور کے بانی. آپ سمجھ گئے؟ یہ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری کے صاحبزادے تھے اور یہ خود براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات، تو میں 4 سال ان سے سنا ہوں، ان سے سماعت کیا، حدیث میں ان کا شاگرد ہوں. تو ایک استاد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. اور تیسرا ایک طریق ہے، وہ آپ لوگ نہیں جانتے، مولانا سید عبد المعبود جیلانی، ان کی عمر 165 برس تھی جب وفات ہوئی. وہ اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں سے تھے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء میں سے تھے. تو خیر، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب جو فتاوی رضویہ، اس کی غالباً جلد اول میں بھی مدارج احکام 11 درج ہے، تو ان سے پڑھ لیجیے. اب اسی طرح جتنی کتب فقہ، اصول فقہ کی کتابیں ہیں، بڑی اصول فقہ کی جو بڑی کتابیں ہیں، جو پہلے 5 مدارج بیان کرتی تھی، پھر 7 بیان کیے بعض فقہاء نے، پھر 9 بیان کیے اور آخر پہ 11 تک تذکرہ گیا. تو اصول فقہ کی جو کتاب اٹھا لیں، احناف کی بات کر رہا ہوں، اس طرح شفافے کی بھی جو اصول فقہ کی کتاب اٹھا لیں، خاص طور پہ اعلیٰ حضرت نے بڑی شرح بس کے ساتھ لکھا ہے، تو قواعد مقرر ہیں. آپ ہر سنت کو سنت موقدہ نہیں کہہ سکتے، ہر عمل کو واجب نہیں قرار دے سکتے. قواعد ہیں کہ اس کا شرعی ضوابط ہیں، 16 ضوابط کا پورا قاعدہ ہے. مثلا کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جو نص ہے وہ اپنے ثبوت میں کیسی ہے اور اپنی دلالت میں کیسی ہے. تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، کیا نص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، یعنی نہ اس کے ثبوت میں ظن ہو اور نہ اس کی دلالت میں ظن ہو. ثبوت و دلالت دونوں میں قطعی ہے تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے اور حرام ثابت ہوتا ہے. اس سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی چیز قطعی و ثبوت ہے مگر ظنی و دلالت ہے،
یا ظنی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے، تو اس سے واجب اور سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے۔ اب میری بات کو سمجھیں، اور قطعی الثبوت سوائے حدیث متواتر کے کوئی نہیں ہے۔ حدیث مشہور بھی قطعی الثبوت نہیں، حدیث مشہورہ بھی قطعی الثبوت نہیں، صرف حدیث متواتر ثبوت میں قطعی کہلاتی ہے۔ جب آپ اس سے نیچے آتے ہیں تو یہ اخبار احاد آ جاتی ہے، مشہور اور خبر واحد، مشہور اور خبر واحد میں پھر عزیز ہو یا غریب ہو، یہ اخبار احاد آ جاتی ہیں، تو ان کو قطعی نہیں کہتے، ان سے ثابت ہونے والا حکم ظنی ہو، یہ ظنی و ثبوت ہو جاتا ہے۔ جب ظنی ہو جائے ثبوت میں تو وجوب اور فرضیت نہیں رہتی، واجب نہیں رہتی، پھر وہ سنت آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی سنت اور کوئی خبر واحد ہو، ظنی الثبوت ہو، ظنی الدلالہ ہو، پھر وہ سنت غیر موقدہ اور مستحب اور اولا کے یہ درجات آتے ہیں۔ اسی طرح مکروہات میں چیزیں آتی ہیں۔ داڑھی رکھنا، کیا داڑھی کو رکھنا یعنی داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کٹوانا، داڑھی کو بڑھانا مطلقاً، حد نہیں، کیا کہ کتنی مقدار نہیں، صرف حکم کہ داڑھی رکھنا اور داڑھی کو بڑھانا مطلقاً، یہ حکم قطعی الثبوت ہے، ظنی الدلالہ ہے، اس لیے یہ سنت موقدہ میں ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ ظنی الدلالہ ثبوت میں ظنی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے، دلالت میں قطعی ہے، لہذا یہ فرض اور واجب میں نہیں ہے، یہ سنت موقدہ میں ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ شفافے تو فرض اور واجب میں فرق ہی نہیں کرتے، ان کے ہاں تو ایک ہے، ہمارے ہاں فرق ہے، ہمارے ہاں فرق ہے۔ تو داڑھی رکھنا اور بڑھانا یہ جن احادیث میں آیا ہے حق ہے، وہ حدیث چونکہ اخبار متواتر کے درجے پہ نہیں، وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے وہ اخبار احاد میں ہے۔ ہمارے علماء امتیاز علمی نہیں کرتے، اگر 100 کتب حدیث میں بھی آئی ہو تو 100 کتب حدیث میں درج ہونے سے وہ حدیث متواتر نہیں بن جاتی۔ کوئی پڑھنے نا فلاں میں آئی، فلاں میں، بھائی 500 کتب میں بھی درج ہو گئی ہو تو حدیث متواتر نہیں بنتی۔ حدیث متواتر کی ایک تعریف ہے، امام عسقلانی کو پڑھیے شرح نخبۃ الفکر میں، اس کی ایک تعریف ہے، یہ تقسیم امام عسقلانی نے کی ہے، پہلوں کے ہاں یہ نہیں تھی، تو اس کے شرائط ہیں۔ لہذا یہ اخبار احاد میں جب چیز آ جاتی ہے تو یہ سنت موقدہ ہے، چونکہ آقا علیہ السلام نے بار بار یہ فرمایا اور صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کا اس میں تواتر ہے، چونکہ عمل کیا ہے، اس وجہ سے موقدہ بن گئی ہے، اجماع امت، اور اس اجماع امت ساتھ مل گیا نا، تو اس وجہ سے یہ موقدہ ہو گیا۔ مگر اجماع امت یاد رکھ لے، اجماع امت خود حکم کا مثبت نہیں ہوتا، حکم کا مظہر ہوتا ہے۔ قاعدہ یاد رکھنے اصول فقہ کا، اجماع امت مثبت حکم نہیں ہے، مظہر حکم ہے، یعنی اجماع امت سے کسی چیز کا حلال واجب یا فرض یا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ امت کا اجماع ہے لہذا یقیناً شریعت میں حکم ہوگا، قرآن اور حدیث میں حکم ہوگا، ورنہ اجماع نہ ہوتا۔ یہ مظہر ہے، ثابت نہیں ہے کرتا بلکہ اظہار کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس سے تائید مل جاتی ہے۔ تو یہ اصلاً حکم ثابت ہوتے ہیں قرآن اور سنت سے، حکم ثابت ہوتے ہیں قرآن اور سنت میں خلفائے راشدین آتے ہیں، تو یہ سنت موقدہ ہے۔ پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ داڑھی کا جو حکم ہے، جس درجے کی احادیث ہیں، قرآن میں تو آیا نہیں ہے نا، احادیث نبوی سے جس درجے کی احادیث ہیں ان سے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی جلد پر اٹھا کے قواعد پڑھ لیں، ان قواعد کی روح سے پھر اصول حدیث پر سندوں کو پرکھ لیں، تو یہ واجب کے درجے میں نہیں جاتی ہیں، اس سے واجب نہیں بنتا، اس سے یہ عمل سنت موقدہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ سنت۔ داڑھی رکھنا اور بڑھانا مطلقاً بغیر مقدار کے تعین کے، یہ سنت موقدہ بنتا ہے۔ ایک بات ثابت ہو گئی نا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اب بڑھا دینا۔ اب سوال پیدا ہوا بھی کتنی بڑھانا؟ اس کا حکم جو ہے قبضہ کا، یا قبضہ کا جو بڑھانا ہے، یہ جس حدیث سے ثابت کرتے ہیں ہمارے علماء، یہ سنت غیر موقدہ ہے،
یہ سنت موقدہ کا ثبوت اس سے نہیں ملتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے فقط اتنا ثابت ہے کہ وہ اس سے قبضہ سے جب بڑھتی تھی تو کٹوا دیتے تھے. اب اس سے زائد کوئی ثابت نہیں ملتا کہ کیا اس سے کم ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے. یہ کسی حدیث میں نہیں پڑھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھا. حدیث سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. اب اس سے تو الٹ بن جائے گا. ان کا حکم تو یہ ہے کہ ایک قبضہ سے جب بڑھتے تو کٹوا دیتے. اس سے تو ظاہر نص سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبضہ سے زیادہ بڑھانا جائز نہیں، وہ کٹوا دیتے تھے. اور اگر اس سے کم ہوتی تو اس پر گناہ ہونا تو حدیث میں درج ہی نہیں. میری بات سمجھے، میری نظر میں کسی حدیث صحیح میں کیا حدیث صحیح، کسی حدیث میں لفظ بول رہا ہوں، حدیث صحیح میں اگر قبضہ سے کم ہو تو یہ حرام ہے، یا قبضہ سے کم ہو تو داڑھی نہیں ہے. میری نظر میں آج تک ایک حدیث صحیح بھی اس معنی پہ نہیں گزری جس کا مضمون یہ ہو. ہم جس سے قبضہ ثابت کرتے ہیں، قبضہ وہ حدیث ہے کہ اس سے جب پڑتی تو دائیں بائیں سے کٹوا دیتے. آقا اسلام کی طرف بھی تذکرہ آیا ہے اور صحابہ کرام کا بھی جو تذکرہ آیا، دو صحابہ سے مل گئی. ایک تو خبر واحد ہیں، تو نمبر 2 کے بڑھتے تو کٹوا دیتے. تو اس سے استنباط یہ ہوتا ہے کہ شاید قبضہ رکھنے دیتے، معمول کا قبضہ رکھنے کا، مگر قبضہ سے کم رکھنا حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے یا حضور علیہ السلام ناپسند فرماتے یا کم رکھنے پر منع فرماتے، اس معنی اور مضمون کی ایک حدیث صحیح بھی میری نظر سے نہیں. آپ سمجھ گئے نا بات کو. لہذا ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی داڑھی بڑھائے اور مونچھیں کٹوائے تو اس نے آقا علیہ السلام کی مطلقاً سنت پہ عمل کر لیا اور اس کو سنت کا ثواب ملے گا. سنت کا نمبر 2، چونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور بعض صحابہ سے قبضہ سے بڑھنے پر کٹوانا ثابت ہے، تو اس سے یہ استنباط ہوتا ہے. اگر تو اس ظاہر نص کو لے لیا جائے تو پھر جس طرح قبضہ سے کم رکھنے کا گناہ کوئی اگر بنا لے گا تو قبضہ سے بڑھانا بھی اتنا ہی گناہ ہو جائے گا. تو ان کا کیا، جن مشائخ علماء کی داڑیاں بڑی ہیں تو کیا وہ گناہگار ٹھہریں گے؟ خود سامنے بیٹھے. اگر کم کرنا اگر فسق بن جائے گا بغیر دلیل شرعی کے تو بڑھنا اور سنت کے خلاف ہو جائے گا، تو اسی حساب سے بڑھنا بھی فسق اور گناہ ہو جائے گا. وہ تو کٹوا دیتے تھے. آپ سمجھ گئے نا. لہذا اگر اس طرح ثابت کریں گے تو اس کے بالعکس بھی ثابت ہوگا. لہذا یہ اس طریقے استنباط درست نہیں ہے. ہم اس طرح استنباط کریں گے کہ قبضہ سے بڑھتے تو کٹوا دیتے. اس کا مطلب ہے کہ احسن طریق کیا، احسن طریق ان کے ہاں قبضہ کے برابر رکھنا تھا. اب یہ تو نہیں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہے کہ قبضہ کے برابر رکھا کرو، یہ کسی حدیث سے صحیح حضور کا حکم ثابت نہیں. تو جب حضور کا حکم ثابت نہ ہو وہ سنت موقدہ نہیں بن سکتی. حکم ہو پھر تاکید ہو کہ آپ نے بار بار فرمایا ہو کہ قبضہ سے پھر منع کیا ہو، اگر کہ ترغیب ہو کہ قبضہ سے کم اگر داڑھی رکھی تو سنت کا ثواب نہیں ہوگا، یا گناہ ہے. گناہ کہا ہو، سزا کہی ہو، یا کہا ہو کہ سنت ہی نہیں ہوگی، یا منع کیا ہو، جو چیزیں ہیں تواتر فی العمل کی وجہ سے بھی ثابت نہیں. اس سے صرف غیر موقدہ سنت ثابت ہوگی. خود فی نفس سے ہی یہ مثبت حکم نہیں ہے یہ چیزیں. اس لیے تو مان لیا نا ہم نے. اگر وہ تواتر جو عمل میں بعد میں آیا اس کو نا ثابت ہونا ہے یہ نص قرآنی ہے یا نص سنت سے. آقا کے اجماع امت سے نہیں بتا. اب اس میں اس پر علماء کا اس پہ 2 آراء ہیں. یہ جو تواتر ہے اس پر علماء کی 2 آراء ہیں. علماء عرب میں، عرب و عجم میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو عملی تواتر تھا یہ سنن عادیہ میں تھا کہ آپ کی عادت مبارک تھی اور اس زمانے کی عربوں کی عادت ہی یہ تھی کہ اتنی داڑھی رکھا کرتے تھے اور پہلے سے چلی آئے. وہ اس کو سنن الہدا میں کئی علماء شامل ہی نہیں کرتے. سنن ہدا وہ ہیں کہ جن کا کرنا لازمی اور ترک کرنا گناہ. وہ کہتے ہیں یہ سنن عادیہ میں سے، جیسے لباس، جیسے آپ کا کھانا، شریف کھاتے، خاص طریقے سے ہمیشہ بیٹھتے، خاص طریقے کا لباس پہنتے. بہت ساری چیزیں تھیں آپ کی سنن مبارکہ میں جن میں آپ کی حیات مبارکہ میں عام طور پہ تواتر تھا، کبھی کبھی استثناء ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی سنت تو ہیں مگر وہ کہتے ہیں یہ سنن عادیہ ہے.
سنن خدا نہیں ہے. تو بعض علماء تو داڑھی کو رکھنا یا قبضہ کے برابر رکھنا تو شماری سنن عادیہ میں رکھتے ہیں. تو 2 مرتبے بن سکتے ہیں صرف اس کے. کل حدیث جتنی آج تک نظر سے گزری اور ذخیرہ حدیث میں ہے، اگر کوئی فن اصول حدیث کا طالب علم ہو کر سند کو اور شرائط حدیث کو اور شرائط اثبات احکام کو ملوز رکھ کر فقیہ کے طور پہ دیکھے تو صرف 2 مرتبے بنتے ہیں قبضہ کے برابر داڑھی رکھنے کے. یہ سنن عادیہ میں بنتی ہے. کیا سنن عادیہ؟ اگر اس کو نچلے درجے میں لیں اور اعلیٰ درجے میں جائیں سب سے اوپر تو سنن خدا میں بنتی ہے تو سنت غیر مؤکدہ ہے. تو جو حضور کا عمل مبارک ہے چونکہ حکم نہیں ہے زبان سے صریح اور کم رکھنے پر تحدید نہیں ہے اور سختی نہیں ہے، منع نہیں ہے، گناہ کا کلمہ نہیں فرمایا ہے، اس لیے تو سنت کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے مگر سنت غیر موقدہ ہے. اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پر بہت ثواب ملے اور ترک پر گناہ نہ ملے، بشرطے کہ اس سنت کو ترک کرنے کی نیت نہ ہو. ویسے عادت میں اگر ترک کرتا ہے سمجھ گئے، لہٰذا داڑھی جس نے بڑھا لی اس کو آقا علیہ السلام کی سنت کا ثواب مل گیا، اور جس نے قبضہ بڑھ رکھی اس نیت سے کہ آقا علیہ السلام کی بے شک اس سے متواتر حدیث سے یا حدیث صحیح سے حکم تو ثابت نہیں مگر ان حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ قبضہ برابر تھی، اس نیت سے رکھ لی تو اس کو کامل ثواب مل جائے گا اور ثواب میں زیادتی ہو جائے گی، زیادہ ثواب مل جائے گا. مگر قبضہ سے کم رکھنے والے کو اس کے ثواب میں کمی اس لیے نہیں ہوگی، اتنا ثواب ملے گا جتنا قبضہ سے بڑھانے والے کا ثواب کم نہیں ہوگا. جیسے بڑھا کر کم نہیں ہوتا، اس سے کم تھوڑی سی کم کر لی تو کم نہیں ہوتا. ہاں بالکل چھوٹی کر لی تو وہ سنت کی شکل بڑھا. حکم تھا کہ داڑھی کو بڑھایا کرو کیونکہ اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پھر وہ سنت کی خلاف ورزی میں جائے گا. اس کو شواری بوقت اللحا یا بس اس میں آ جائے. داڑھی کو جب بڑھا لیا، جیسے اکثر لوگوں کی جیسے میری ہے، جب داڑھی بڑھ گئی بالکل جلد کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، میری بات سمجھ گیا نا، تو جب بڑھ گئی اور مونچھیں چھوٹی ہو گئی تو آقا علیہ السلام کی سنت حکم پر کامل عمل ہو گیا. پھر زیادہ اگر کوئی بہت اصرار اور جھگڑا کرے تو اس کو یہ کہہ دے کہ چلو آپ نے اگر قبضہ ہے اور کسی کی قبضہ سے کم ہے تو آپ کو بھائی تھوڑا ثواب زیادہ مل جائے گا، ان کو کم مل جائے گا. مگر عامل دونوں سنت پر ہیں، عامل دونوں عامل سنت ہیں. یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ عامل بالسنہ نہیں ہے. سنت صحیحہ جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں وہ حکم ہے مطلق داڑھی بڑھانا، اس میں قبضہ یا حد ان حدیثوں میں نہیں ہے. اور جس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس میں قبضہ سے کم ہونے پر تحدید اور منع اور گناہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ زیادہ ہونے کے کاٹنے کا ذکر ہے. تو وہ معاملات دونوں طرف برابر ہو جاتے ہیں. یہ بات پوری سمجھ آ گئی. تو سنت یہی ہے کہ غیر موقدہ سنت میں قبضہ کے برابر رکھنا، اور اگر کم بھی ہو گئی تو آقا علیہ السلام کی مطلق سنت نبوی یہ ہے. ایمان تعلق کا نام ہے، سن لو، ایمان تعلق کا نام ہے.